اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا يستجاب لها۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے دین میں سمجھ کو بڑھا دیں اور ہمیں نفع والا علم دیں، اور جو علم ہمیں نفع نہ دیتا اس سے ہمیں دور رکھیں۔ اب ہم اسٹارٹ کریں گے اپنی اسٹڈی سورہ مومنون کی آیت نمبر 99 سے، اور آج کی جو تھیم ہے وہ جنرلی انسان کے موت کے بعد کے جو سٹیجز ہیں اس کے بارے میں ہے۔ آیت نمبر 99 پڑھتے ہیں۔ پہلے ہم تھوڑا سا ترجمہ کر لیں گے اور اس کے بعد تھوڑی تفسیر اور سارے جو سٹیجز ہیں، برزخ کا جو سٹیج ہے اس کے بارے میں اسٹڈی کریں گے۔ حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب جاء آ جائے گا احدہم احد ایک اور ہم ان میں سے کسی ایک کے پاس الموت موت، جب اس کے پاس موت آ جائے گی تو کیا ہوگا؟ قالا وہ کہنا شروع کرے گا، کہے گا ربی اے میرے رب ارجعون مجھے واپس بھیج دیجیے۔ یعنی اب جو لوگ، ان کی بات ہو رہی ہے جو کفر کرتے ہوں گے اور جنہوں نے شرک کیا یا یعنی جنہوں نے دین کے اوپر پراپرلی عمل نہیں کیا، تو وہ اپنی موت کے وقت جب دیکھیں گے تو وہ کہنا کیا شروع کر دیں گے کہ اے میرے رب مجھے اسی دنیا میں واپس بھیج دیجیے۔ اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق جو برے ہوں گے، جنہوں نے زندگی بغیر دین کے اوپر پراپرلی عمل کیے یا پھر کفر کر کے گزاری، وہی لوگ یہ کہیں گے، کیونکہ ان کو اب حق سمجھ آ گیا ہوگا کہ یہ واقعی آخرت ہی حق تھا، اور سارا کچھ جو زندگی تھی وہ ایک ٹیسٹ تھا۔ ساری جو باتیں ہم نے قرآن میں پڑھتے ہیں اور جو ہمیں سمجھائی جاتی ہیں وہ بالکل ایک دم موت کے وقت، ابھی موت آئی نہیں ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق ایسا ہے کہ جب برے انسان کو موت آ جاتی ہے، موت کے بعد بھی، فوراً بعد بھی، تو وہ مستقل کہہ رہا ہوتا ہے فرشتوں سے بھی کہ، کیونکہ اس آیت کو اس طرح سے بھی تفسیر کی گئی ہے کہ یہ فرشتوں سے کہہ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ فرشتوں نے بیسکلی موت اللہ کے حکم سے دی ہوتی ہے، تو وہ ان سے بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ رک جاؤ، مجھے واپس کر دیں، مجھے دنیا میں واپس جانے دیں، کیونکہ انہیں ساری چیزیں نظر آ جاتی ہیں کہ کتنی تکلیف ابھی، کتنی پنشمنٹ ملنے والی ہے۔ آن دی ادر ہینڈ جو لوگ نیک زندگی گزارتے ہیں اور ان کو جب رحمت کے فرشتے اور رحمت کا سارا سامان اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس تمام جو گفٹس ملنے والے ہیں وہ سب نظر آ جاتا ہے، تو وہ فرشتوں سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جلدی سے مجھے لے چلو وہاں پر۔ یعنی کہ although کہ پیچھے اس کی فیملی سب رو رہے ہیں، غم زدہ ہوتے ہیں، لیکن ہر انسان جو نیکوکار ہوتا ہے اور اسے رحمت کے فرشتے آتے ہیں لینے، اور جب وہ اس کو گریٹ کرتے ہیں اور وہ اس کو پوچھتے ہیں کہ کیا تمہیں یہاں پہ رکنا ہے یا واپس جانا ہے، تو وہ کہتے ہیں ہرگز نہیں، میں آگے جانا چاہتا ہوں۔ اور کیونکہ اسے معلوم ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے نظر آ گیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اسٹیشن کس طرح سے اس کو کس طرح سے مہمانی کرنی ہے۔ سوائے نیک لوگوں میں، سوائے یہ فیلنگ کس کی نہیں ہوگی؟ جو شہید ہوتے ہیں ان کی۔ وہ لوگ کہیں گے کہ ہمیں واپس جا کے دوبارہ شہید کی شہادت کی موت سے مرنا ہے، کیونکہ اس موت کا لطف ایسا ہوگا، اس کی لذت ایسی ہوگی کہ شہید جو ہے وہ بار بار اس موت سے گزرنا چاہے گا، کیونکہ اس کی موت کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو جو عزت، اکرام، جو آنر دیتے ہیں، تو وہ اس کو دوبارہ سے ایکسپیرینس کرنا چاہے گا۔ اور ایک اور حدیث میں یہ بھی ہے کہ وہ جو شہید ہوتا ہے وہ واپس جا کے اپنی فیملی کو بتانا چاہتا ہے کہ تم بھی اللہ کی راہ میں شہید ہی ہونا اور اسی طرح سے کام کرنا، کیونکہ اس موت کا اپنا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس بہت خوبصورت صلہ ہے۔ اور اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ مزید ہم برزخ کے بارے میں بات کریں گے جب ہم آیت نمبر 100 بھی پڑھ لیتے ہیں، کہ یہ لوگ جو کہہ رہے ہوتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ قالا رب ارجعون، اور آیت نمبر 100 ہے لعلی، لا یعنی
ہو سکتا ہے تاکہ علی عملو میں عمل کروں، یعنی کہ امید ہے کہ میں اعمال کروں، صالحاً صالح نیک اعمال کروں گا، تاکہ ہو سکتا ہے کہ میں نیک اعمال کروں یا تاکہ میں نیک اعمال کروں، تینوں میننگ لعلی کے لیے جاتے ہیں۔ فیما وہ جو ترکتو جو میں چھوڑ آیا، یعنی ترک کرنا کسی کا ہوتا ہے نا پیچھے، تاکہ جو کچھ میں چھوڑ آیا، کلا اس میں، یعنی کہ تاکہ جو کچھ میں چھوڑ آیا ہوں اس میں نیک کروں، یعنی جو زندگی میں چھوڑ آیا ہوں اس کو نیک کروں۔ اللہ تعالیٰ کا کیا جواب آئے گا؟ انہا فیما ترکتو، یعنی تاکہ میں نیک کام کروں اس میں جو میں چھوڑ آیا، اور اس کی امید یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر مجھے ایک موقع اور دے دیں تو میں واپس جاؤں اور نیک اعمال کروں۔ اللہ تعالیٰ کیا جواب دیں گے؟ کلا ہرگز نہیں، بالکل بھی نہیں، انہا بے شک یہ کلمتن کلمہ ہے، بات ہے، ہوا وہ قائلوہا جو وہ کہے گا، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائیں گے یا فرشتے اس طرح سے اس کو جواب دیں گے اللہ کے حکم سے کہ یہ تو محض ایک بات ہے جو وہ کہے گا، یعنی اب یہ پاسبل نہیں ہے۔ تو جب انسان موت والا پوائنٹ عبور کر لیتا ہے تو اس کے بعد چاہے وہ جتنا بھی گڑ گڑائے گا، چاہے وہ فرشتوں سے کتنا بھی کہے گا، اللہ سے کتنا بھی کہے گا، اس کی بات نہیں مانی جائے گی۔ یہ چیز یہاں پہ کلیئر ہو گئی ہے۔ انہا کلمتن ہوا قائلوہا، اسپیشلی کہ ان کے لیے کہا بھی اس طرح سے جا رہا ہے کہ نہیں یہ یوزلیس ہے، یہ بات کہنا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ اور مزید کیا بتایا جائے گا؟ ومن اور سے ورائہم ان کے پیچھے، یعنی ان کے بعد برزخن برزخ، الی طرف یومی دن یبعثون جس دن وہ بعثت اٹھائے جائیں گے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائیں گے کہ اب ان کے پیچھے ایک برزخ حائل ہے، برزخ یعنی پردہ حائل ہے، اس دن تک، کون سے دن تک؟ جب یومی یبعثون یعنی اٹھائے جانے والے دن۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کی زندگی اکارڈنگ ٹو دا وحی قرآن اور حدیث سے بھی ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ جو شعوری زندگی ہے جس میں برزخ کی بھی زندگی شعور کے ساتھ ہوگی، اس کے اندر اس کی فیلنگز بھی ہوں گی۔ ایسا نہیں ہے کہ قبر میں بالکل انسان کو کچھ پتہ ہی نہیں چلے گا۔ اٹ سیمز لائک کہ جب قیامت کا دن جب وہ اٹھائے جائیں گے اس کے اور ابھی کی زندگی کے درمیان پورا ایک لائف ٹائم ہے، اور جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کوئی چھوٹا سا ٹائم نہیں ہوگا۔ یہ اگر ہم آدم علیہ السلام کے زمانے سے دیکھیں تو لوگ ہزاروں سال سے قبروں میں ہیں اور وہ برزخ کی زندگی جی رہے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جن کی ڈیتھ بعد میں ہوگی یا قیامت سے قریب ہوگی تو وہ بہت چھوٹا سا ان کا برزخ کا ٹائم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ چاہیں تو اس کو لمبا فیل کروا سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ چاہیں تو جو ہزاروں سال سے قبر میں ہے تو وہ آلریڈی قبر کو جو جنت کو انجوائے کر رہے ہوں گے، جس طرح کہ ہم شہیدوں کے بارے میں یہی پڑھتے ہیں کہ جیسے ہی ان کی جان نکلتی ہے تو وہ سبز پرندوں کی فارم میں جنت میں انجوائے کر رہے ہوتے ہیں اور جنت کے پھل کھا رہے ہوتے ہیں اور ہر جگہ وہ اڑ رہے ہوتے ہیں، اور مطلب ان کو ریسٹرکٹ نہیں کیا گیا ہوتا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان قبر میں دفنایا جاتا ہے، ایک تو میں نے آپ کو یہ بات بتا دی کہ ایون بیفور قبر کے جو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو مردہ ہے وہ کچھ فیل نہیں کر رہا، وہ کچھ بول نہیں رہا، تو وہ ہم سے نہیں بول بھی رہا ہوتا لیکن اسے فیل سب ہو رہا ہوتا ہے، اور ہمیں مردہ جو لگ رہا ہوتا ہے اس کو فیلنگ بھی سب آ رہی ہوتی ہے، اور وہ بظاہر فرشتوں سے کہہ رہا ہوتا ہے، یا جو اس کی قبر کو یا میت کو اٹھا کے لے کے جا رہے ہوتے ہیں اس کو گڑگڑا کے کہہ رہا ہوتا ہے کہ مجھے مت لے کے جاؤ، مجھے پیچھے کر دو، مجھے واپس زندگی میں لے آؤ۔ اور جو اچھا انسان ہوتا ہے وہ بہت شوق ذوق سے اپنی آگے کی زندگی کو ملنے جا رہا ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلی بات جو دیکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو موت کا لمحہ ہوتا ہے اس سے ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہم پر رحمت کی ہے کہ ہمیں اتنی اچھی طرح ڈیٹیل سے ایکسپلین کیا ہے کہ اس وقت انسان کیسے فیل کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ انسان پوری زندگی غفلت میں رہتا ہے، لیکن جیسے ہی موت سامنے آتی ہے اس کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔
اب اس وقت کیا ہوگا، نہ توبہ قبول ہوتی ہے اور نہ ہی کوئی عمل لکھا جاتا ہے۔ انسان چاہے تو پوری قبر کی زندگی میں جتنی بھی نمازیں پڑھ لے، تسبیح پڑھ لے، لیکن وہ لکھی نہیں جائے گی، وہ ٹائم فنش ہو گیا ہوتا ہے۔ اس کے عمل کا ٹائم زندگی کی، یہ جو جس طرح سے ہمیں حدیثوں میں بار بار بتایا گیا ہے کہ یہ ہمارا ٹیسٹنگ ٹائم ہے، یہ ہمارا عمل کرنے کا ٹائم ہے۔ اور ایک اور حدیث میں یہ بھی بتایا گیا کہ موت کے وقت کی توبہ بھی قبول نہیں ہوتی، یعنی ایسا نہیں کہ موت سامنے نظر آ جائے تو اس وقت توبہ قبول ہوگی۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ان کی جو گڑ گڑاہٹ ہے وہ بھی بتاتے ہیں کلیئرلی، کہ وہ کہیں گے رب ارجعون، یا اللہ ہمیں واپس بھیج دے۔ کیوں؟ وہ مطلب انہیں اس وقت یقین ہو چکا ہوتا ہے، یعنی اب اگر ہم اپنے آپ کو بھی دیکھیں کہ اگر ہم عمل بھی کرتے ہیں لیکن اچھی طرح ہمیں، کیونکہ دنیا میں جو ہماری زندگی کا سٹائل ہے اس سے تو لگتا ہے کہ ہمیں آخرت کے اوپر بلیو نہیں ہے اچھی طرح، جو جس طرح سے یقین ہونا چاہیے، کیونکہ اس وقت بالکل یقین ہو چکا ہوتا ہے کہ آخرت حق ہے، آخرت کیسی ہوگی، موت کا منظر کیسا ہوگا، آخرت کی تکلیف کیسی ہوگی، قبر کیسی ہوگی، فرشتے کیسے دکھیں گے، یہ ساری چیزیں اب اسے اپنے گناہ یاد آ چکے ہوتے ہیں سارے سننے، مطلب کچھ چیزوں سے اس طرح پتہ چلتا ہے کہ انسان کی جب وہ ٹکٹکی بن جاتی ہے موت سے پہلے بھی، جب اس کی آنکھیں پھر جاتی ہیں، حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی آنکھیں پھر جاتی ہیں، یعنی انسان کسی اور کے اوپر فوکس نہیں کر پا رہا ہوتا، تو بتایا جاتا ہے کہ شاید اس کی آگے زندگی کے سارے موقع، اس کے بچپن سے لے کر جوانی سے لے کر ڈھیر عمر اور بڑھاپا، سارے ٹائمز آتے ہیں جب اس نے اچھے کام یا برے کام کیے ہوتے ہیں، اور اس کو وہ سب کچھ دکھایا جاتا ہے ایسے کہ جیسے وہ لیو کر رہا ہے وہ پارٹس۔ تو اب اسے معلوم ہو جاتا ہے کہ دنیا ایک عمل کی جگہ تھی، کہ یہاں پہ تو مجھے یہ کرنا چاہیے۔ اسی لیے ایک اور حدیث میں یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایون جو نیک انسان ہے وہ بھی اس وقت افسوس کرے گا کہ میں نے اپنے لمحے کیوں ضائع کیے، اس لمحوں میں کتنی تسبیح اور کر سکتی تھی، کتنی میں نفلیں پڑھ سکتی تھی، کتنا میں صدقہ اور کر سکتی تھی، کتنا میں کسی سے بات اچھے طریقے سے کر سکتی تھی، لیکن یہ اس وقت شدت، یعنی سب کا پچھتاوا سے حالت بری ہو رہی ہوگی۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جب یہ انسان کہتا ہے کہ مجھے واپس کر دے اللہ تعالیٰ، تو وہ لعلی اعمل، عام طور پہ مفسرین نے فرمایا کہ یہ لعلی کا مطلب یہی ہے کہ شاید میں وہ یعنی کہ صالحہ عمل صالح کر لوں، نیک اعمال کر لوں، فیما ترکت، جو کہ میں چھوڑ آیا ہوں۔ تو اس کی جو الفاظ ہیں شاید کے، ایک تو اس کی وجہ یہ بھی ہے جس سے سمجھ آتا ہے کہ اس نے اتنی غفلت میں زندگی گزاری ہے کہ اس کی اب بے چینی اور نا امیدی، کنفرم پتہ ہے کہ جو چیز میں بول بھی رہا ہوں، یعنی کہ اتنا زیادہ حق ہے آخرت، اور اتنا زیادہ اس کو سب کچھ سمجھ آ جائے گا کہ یہ دس از پرماننٹ، اور اب پیچھے اس پردے کے پیچھے، برزخ کے پیچھے ٹرن ہو کے جانا پاسبل نہیں ہے۔ اور اس کے بارے میں کافی کتابیں بھی چھپی ہیں، ایون نان مسلمز نے اس کے اوپر جب تحقیق کی کہ موت کے بعد یعنی موت کے وقت کس طرح سے فیل ہوتا ہے، تو ایسے لگتا ہے کہ انسان ایک، کسی نے لکھا ہے کہ سرنگ سے گزر رہا ہوتا ہے، یا پھر اسے اس طرح سے اس کو کوئی نورانی جو ہے فرشتہ نظر آتا ہے یا اس طریقے سے، تو اس کو اس وقت یہ سمجھ آ گیا ہوگا کہ اب ٹرن ہونا تو پاسبل نہیں ہے، لیکن وہ پھر بھی اس طریقے سے کوشش کرے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ شاید کہ مجھے بھیج دیں تو میں اعمال وہ کر سکوں، اور اسے معلوم ہے کہ اس کی پرانی زندگی گناہوں سے بھری ہوئی ہے۔ ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ پچھتاوا اس کا ہوگا جس نے ایک لمحہ بھی اللہ کی یاد کے بغیر گزارا۔ تو یہ ایک لمحہ بھی، اس کا مطلب یہی ہے کہ ایون کہ جس نے نیکی کی بھی زندگی گزاری ہے، اس کو بھی یہ رہ کہ یہی خیال آ رہا ہوگا کہ ایک لمحہ بھی کاش میں نے ویسٹ نہ کیا ہوتا، ہر لمحہ کاش میں نے عبادت کی ہوتی، تاکہ یہ جو پرماننٹ زندگی ہے وہ مجھے اس میں ٹاپ بالکل ہائیسٹ لیول مل جاتا، کیونکہ اب تو جو مل جائے گا وہ مل جائے گا۔ تو بات یہی ہے کہ ہم، یہ اللہ کی رحمت ہے ہم پر کہ ہمیں قرآن اللہ نے دیا اور اس کو پڑھنے کی توفیق دی، اور ابھی ہم لیو کر سکتے ہیں اس آیت کے مطابق۔ ہم سوچ سکتے ہیں کہ ہم اس لمحے پر پہنچ گئے ہیں جب ہم کہہ رہے ہیں ایک منٹ پیچھے رہ جاؤ، پلیز 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 رک جاؤ، یہ ہمارے لیے ایک لمحہ ہے۔ ہم سوچ سکتے ہیں اس آیت کو پڑھتے ہوئے، اس کی تفسیر سنتے وقت، کہ آج سے میں یہی سوچوں گی کہ بس اللہ نے مجھے ٹرن کر دیا اور مجھے موقع دے دیا کہ میں اب جا کے بس صرف نیک کام کروں گی، جیسے کہ گویا میں ایکچولی قبر کو اور یہ فرشتوں کو اور سب کچھ میں نے دیکھ لیا ہے۔
اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو جواب ہوگا کلا، یعنی ہرگز نہیں، کیونکہ اس کا مطلب یہی ہے کہ اب واپس نہیں بھیجا جائے گا. دنیا امتحان کی جگہ تھی اور اب صرف حساب ہی حساب ہے، یعنی اب ختم ہو گیا سارا کچھ. اور انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ یہ صرف کہنے کی بات ہے، جس کا مطلب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ جس کی نفسیات میں یہی ہے، اسے جتنا بھی موقع دے دیا جائے تو پھر انسان وہی کرے گا جو پہلے ہی کرتا تھا. اور بات یہی ہے کہ جس کو تو اس موڑ کا، آج کے موڑ کا، اس لفظوں کو سننے کے موڑ کا فائدہ اٹھانا ہوگا تو وہ اپنی زندگی میں یو ٹرن لے لے گا، یہ سوچ کر کہ واقعی مجھے موت آئی تھی اس وقت اور میں ٹرن کیا گیا ہوں اور مجھے اللہ تعالیٰ نے بونس لائف دی ہے، آج سے ہم شروع کر سکتے ہیں. لیکن اگر ہماری نفسیات میں ہی نہیں ہوگا نا تو ہم واپس وہی کام کریں گے اس چیز کو سننے کے باوجود. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیں، سمجھ دیں، اس چیز کی یاد دہانی دیتے رہیں کہ ہم دوبارہ اپنے آپ کو اسی راؤٹ پہ رکھیں کہ صحیح ہی کام کرنا ہے، غلط کام کرنا ہی نہیں ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یعنی ہمیں ایک، یعنی کہ یہاں پہ جو لرن کرنے کی چیز ہے کہ موت کا وقت صرف پچھتاوا ہوگا اور اس وقت نہ عمل ہمارے لیے کرنے کا کوئی چانس ہوگا اور نہ ہی توبہ کرنے کی کوئی چانس ہوگا. اور پھر یہ جب فرمایا جاتا ہے کہ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ، یعنی برزخ کا آغاز ہو جاتا ہے ہمارے پیچھے. برزخ سے مطلب دنیا اور آخرت کے درمیان ایک پردہ ہے، اور یہ کمپلیٹلی ایک ڈفرینٹ عالم ہے، اس کو برزخ کہتے ہیں. اب انسان ایک الگ دنیا میں داخل ہو جاتا ہے جہاں سے واپس آنا بھی ممکن نہیں ہے اور اس کے اندر عمل بھی نہیں کر سکتے. وہ ایک ایسی دنیا ہے کہ ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ وہاں پر بھی ہمیں اعمال کرنے کا تھوڑا بہت چانس ہوگا. دنیا میں تو کوئی ایگزام انسان فیل کرتا ہے تو کوئی سپلی کا یا ری ٹیسٹ کرنے کا چانس ہوتا ہے. اس میں ہمارا ری ٹیسٹ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی ہمیں چانسز دیتے رہتے ہیں، دنیا میں ہی ہمیں مشکلات سے گزارتے ہیں، بیماریوں سے گزارتے ہیں، آزمائش سے گزارتے ہیں، تاکہ ہم سوچیں کہ دنیا کی اگر تکلیف اتنی بری لگتی ہے تو آخرت میں جب یہ تکلیف اٹھے گی بھی نہیں، پرماننٹ ہوگی. دیکھیں نا، دنیا میں اگر ہم بیمار ہوتے ہیں یا کوئی چوٹ لگ جاتی ہے زور سے تو ہم سوچتے ہیں کہ ایٹ لیسٹ ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ اچھا یہ پین کلر کھانے سے درد چلی جائے گی، یا یہ 1-2 دن کے بعد یہ بیماری ٹھیک ہو جائے گی، یا یہ فریکچر ہوا ہے تو یہ ہڈی جڑ جائے گی، یا یہ آپریشن کے بعد ٹھیک ہو جائے گا. لیکن کسی چیز کے ٹھیک ہونے کا ایٹ لیسٹ ہوپ، چانس ہوتا ہے نا. آخرت میں وہی پین، کبھی بھی آپ کسی پین میں ہو تو سوچیں کہ یہ کیسے ہوگا کہ آخرت میں یہ پرماننٹ ہوگا اور ہٹا بھی نہیں سکیں گے اپنے اوپر سے. تو یہ وہ ٹائم ہے. اگر اسی طرح کوئی اور پریشانی بھی زندگی میں ہو، چاہے وہ رسوائی سے ریلیٹڈ ہو، تکلیف سے ریلیٹڈ ہو، کسی کی باتوں کی ٹارچر سے ریلیٹڈ ہو، آپ سوچیں کہ آپ کو دنیا میں پھر بھی امید ہے، کچھ نہیں تو آپ کو پتہ ہے ایک موت ہے کہ اینڈ ہو جائے گا یہ سب کچھ. لیکن آخرت میں وہ موت بھی نہیں ہوگی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں یہی بات یاد دلاتے ہیں. اور حدیث میں بھی ہے کہ قبر یا تو جنت کا باغ ہوگا یا جہنم کا گڑھا. تو ہماری موت کے ساتھ ہی جب ہم دفنائے جائیں گے تبھی یہ چیز ہماری شروع ہو جائے گی کہ ہمارا رزلٹ آنا شروع ہو جائے گا. ہمیں اس کی ریفلیکشن، ہمیں اس کی ونڈو میں سے ویو کرا دیا جائے گا کہ آپ کو آگے کیا اسٹیشن ملنا ہے. بس اس کے بعد انتظار ہوگا قیامت تک کا، اور جس کا عذاب دینا ہوگا اللہ نے وہ عذاب شروع ہو جائے گا، اور جس کو اللہ تعالیٰ نے گفٹس دینے ہیں، یعنی اچھی نیوز دینی ہے، اچھے ویوز دینے ہیں، ہوا دینی ہے، روشنی دینی ہے، سکون دینا ہے، تو وہ سارا کچھ شروع ہو جائے گا. اور الی یومی یبعثون جب ہمیں بتایا گیا، جس کا مطلب قیامت کا دن. تو برزخ کی جو عالم ہے، یعنی کہ زندگی جو ہے وہ جب موت آتی ہے تو اس کے بعد برزخ کا پردہ شروع ہو جاتا ہے. برزخ کا جو عالم ہے وہ چلتا جائے گا اس وقت تک کہ قیامت تک وہ رہے گا. اب یہ ہے کہ برزخ میں انسان کو کرنے والا کیا ہے. دیکھیں، دنیا کا جو پیریڈ ہے اس میں انسان کا عمل کا ٹائم ہے، اور جو برزخ کا ٹائم ہے اس میں ضرور انسان کو سکون یا روشنی یا جنت کی خوشبو، قبر کی وسعت، وہ سب کچھ ملے گی. اور اسی طریقے سے جو ابھی میں آپ کو بتاؤں گی کہ کس طریقے سے موت کے ٹائم پر بھی فرشتے جنت کا کفن لے کے آئیں گے، روشن فرشتے ہوں گے، اور اس طرح کی. تو کافر کے لیے بہرحال تنگی ہوگی، اندھیرا ہوگا اور عذاب ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میت لوگوں کے قدم کی آہٹ یعنی سن سکتی ہے. جو بھی انسان دفنایا جاتا ہے قبر میں، تو جب اس کے گھر والے لوٹ رہے ہوتے ہیں تو وہ ایکچولی جو مردہ انسان جس کو ابھی دفنایا اس کو تھوڑی دیر کے لیے ہوش آتا ہے،
اور وہ بہت سخت وقت ہے، کیونکہ حدیث یہ بھی ہے کہ جو قبر کی پہلی رات ہے وہ سب سے زیادہ سخت ہوگی، کیونکہ انسان کو تھوڑی دیر کے لیے ہوش بھی آئے گا، اسے بٹھایا بھی جائے گا، اس سے سوال جواب بھی کیے جائیں گے، اور اس کو پورا شعور ہوگا کہ اب وہ مر چکا ہے اور اس کے اندر ہے اور سب جا چکے ہیں. تو یعنی کہ یہ حدیث کے مطابق کہ صرف اعمال اس کے پاس ہوں گے، باقی نہ مال، نہ پیسہ، نہ گھر، نہ اولاد، کوئی بھی چیز اس کے پاس نہیں ہوگی. تو ہم ان چیزوں سے ہمارے لیے یہی لرننگ پوائنٹس ہیں کہ توبہ کا وقت یہی ہے، اعمال کا وقت یہی ہے، بعد میں کچھ بھی موقع نہیں ملے گا. اور اگر ہم اس سے ان آیات کو پڑھ کر اپنا کوئی فائدہ کر سکتے ہیں تو وہ یہی ہے کہ اس دنیا میں جب تک ہم زندہ ہیں تو ویٹ نہ کرتے رہیں، کل کے اوپر نہیں چھوڑیں. ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہمیں موت کب آ جائے گی. تو یہ جو دنیا عمل کی جگہ ہے اس میں ایک لمحہ بھی ہم ویسٹ نہ کریں، اور کیونکہ آخرت میں صرف حساب ہوگا. برزخ بھی حق ہے، ہر شخص کو گزرنا ہے اس میں سے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ چاہے انسان جتنا بھی مالدار ہو، چاہے انسان جتنا بھی غریب ہو، جو بھی ہو، اسٹیٹس اس کا جو ہو، انٹیلیجنٹ ہو جتنا بھی ہو، عورت ہو آدمی ہو، ہر ایک کو موت سے گزرنا ہے. اور یعنی موت کا جو وقت ہے وہ بھی انسان کی اپنی جس طرح سے اس نے زندگی گزاری ہوگی اسی حساب سے ہوگا. کہ جو نیک انسان ہے اس کی روح ایسے نکلے گی جیسے مکھن میں سے بال، یعنی تکلیف تو ہوگی، بالکل ایسا نہیں ہے کہ نہیں نکلے گی. جو روح ایک ایک بال، ایک ایک سیل میں سے نکلنی ہے تو ظاہر ہے اس کی تکلیف تو محسوس ہوگی. ایک صحابی کو ان کے بیٹے نے پوچھا تھا کہ آپ اس وقت کیسا فیل کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا تھا کہ مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ میرے دل کے اوپر تمام دنیا کے پہاڑ ہیں، اور یہ کہ میری سانس جو ہے وہ، میرا دل جو ہے وہ ایک سوئی کے ناکے میں سے نکل رہا ہے. تو اتنی تکلیف، اچھی خاصی تکلیف، اور یہ نیک صحابی کا ذکر ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ جو سکرات کا عالم ہے وہ کافی سخت ہوگا اور وہ ہر ایک کو گزرنا ہے. لیکن یہ ہے کہ جو بری روح ہے وہ اس طرح سے نکلے گی کہ جیسے کانٹوں میں سے جو کاٹن ہوتی ہے نا، روئی، اس کو نکالنا پڑ جائے. تو اسی طرح سے وہ ڈیفیکلٹ ہوگا، اس طرح سے کھینچ کے نکلے گی. تو گناہ کی زندگی جو بھی کرے گا اس کا پچھتاوا موت کے وقت ہی شروع ہو جائے گا. ایسا نہیں ہے کہ وہ مر جائے گا اور اس کے بعد سوال جواب ہوں گے، اور اس کے بعد اس کو موت کے وقت ہی یہ ساری چیزیں نظر آ جائیں گی. جیسے انسان قبر میں دفنایا جاتا ہے تو 2 فرشتے آتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد، اور وہ میت کو بٹھاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ تمہارا رب کون تھا، دین کیا ہے، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون. تو ظاہر جو مومن ہوگا، جس نے ایمان سے بھرپور زندگی گزاری ہوگی، وہ جواب اس کے پراپرلی دے سکے گا. اور بات یہی ہے کہ زندگی میں جس طرح کی آپ نے باتیں کی ہوں گی، جس طرح سے زندگی گزاری ہوگی، جس طرح کی تسبیح پڑھی ہوگی، تو اس طرح سے جواب دینا بھی آسان ہوں گے. اس کے بدلے میں اس کی قبر کو وسیع کیا جائے گا جیسے ہی اس کے جوابات ٹھیک ہوں گے. اور آن دی ادر ہینڈ جو منافق یا کافر ہوں گے وہ اس کے جوابات غلط دیں گے یا نہیں دے پائیں گے، تو ان کا عذاب وہیں سے شروع ہو جائے گا. اور ایک اور ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر سب کو دباؤ دیتی ہے، اگر کوئی اس سے بچ سکتا تو سعد ابن معاذ بچ جاتے، یعنی کہ ہر ایک کو قبر دبائے گی. اور ایک اور حدیث سملر ہے جس میں اس طرح سے ہے کہ جو قبر کا دبانا ہے نیک لوگوں کے لیے پھر بھی ایسے ہوگا کہ جیسے ماں کی گود میں بچہ ہوتا ہے نا، تو وہ اس کو پیار سے دباتی ہے، لیکن دبائے گی وہ سب کو. اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روح کا جو سفر ہے، یعنی مومن کا بھی اور کافر کا، وہ ایک حدیث میں اس طرح سے بتایا ہے کہ جو مومن کی روح ہے اس کو فرشتے جو روشن چہروں والے ہوتے ہیں وہ اس کے ساتھ آتے ہیں اور جنت کا کفن لے کے آتے ہیں، خوشبو لے کر آتے ہیں اس کے لیے. تو اس کو پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ مجھے لینے کون آیا ہے، یعنی کہ موت کے بالکل وقت یا موت کے فوراً بعد. اس کی روح بھی آسانی سے نکلتی ہے، آسمان کے دروازے اس کے لیے کھولے جاتے ہیں، اور اس کا نام علیین میں لکھا جاتا ہے. علیین یعنی اوپر، ٹھیک ہے، عین لام واو سے ہے نا. اور جب تک وہ قبر میں جو جسم ہے اس کا، وہ بھی اس کے لیے وسیع کر دی جاتی ہے. اور ایک حسین شخص آتا ہے اور کہتا ہے میں تمہارے نیک اعمال ہوں. تو اس کے علاوہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو انسان قرآن بہت پڑھتا ہے تو اس کے لیے اس کا بہترین دوست کے فارم میں
قرآن بھی ہوتا ہے۔ آن دی ادر ہینڈ اسی حدیث میں ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کافر کی روح کے بارے میں کیا فرمایا کہ سیاہ چہروں والے فرشتے آتے ہیں، یعنی بہت ڈراؤنے فرشتے غصے میں، اور وہ بدبودار کفن لے کے آتے ہیں، یعنی اس کے کفن میں بظاہر ہمیں نہیں پتہ چل رہا ہوگا لیکن اس کے لیے شدید بدبو ہوگی اور گندا ہوگا اس کے لیے۔ اور اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی روح بھی بہت مشکل سے نکالی جاتی ہے، جیسے ایسے بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ گیلے اون سے یعنی کوئی کانٹا نکالنا ہو۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آسمان کے دروازے اس روح کے لیے نہیں کھولے جاتے، کیونکہ اوپر کے جو فرشتے ہیں وہ اس کے لیے دروازے نہیں کھولتے۔ اور ایسی روحوں کا نام سجین میں لکھا جاتا ہے۔ سجین یعنی پرزنرز، یعنی سجن سے ہے نا، پرزن کو کہتے ہیں، جیل کو۔ اور پھر ان کے لیے جس طرح نیک لوگوں کے لیے قبر وسیع ہو جاتی ہے، تو اسی طرح ان کے لیے قبر تنگ ہو جاتی ہے، اور ایک بدصورت شخص آتا ہے اور وہ کہتا ہے میں تمہارے برے اعمال ہوں۔ اسی برے اعمال کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید ڈیٹیل سے ایک اور حدیث میں بتایا کہ وہ بہت ہی گندی بدبو اور بہت ہی ڈراؤنی شخصیت میں، فارم میں جو ہوگے، تو کہیں گے کہ دیکھو میں تمہارے برے اعمال ہوں، میں اسی طرح سے اتنا ہی برا تھا جب تم اعمال کرتے تھے تو سوچو وہ اتنے ہی بدصورت اعمال تھے کہ تم نے کسی کا دل توڑا، کسی کے ساتھ تکبر کیا، کسی کے ساتھ سختی سے بات کی، یا چوری کی، یا الزام لگایا، یا تم نے کسی کی غیبت کی، یا کسی کے لیے چغلی لگائی۔ یہ سارے کام اتنے ہی بدصورت تھے جتنا میں تمہیں آج بدصورت لگ رہا ہوں۔ دس از دا ریئل فیس آف جو بیڈ ڈیڈز ہوتی ہیں۔ جب ہم غلط کام کرتے ہیں اس کی بدصورتی اتنی ہی زیادہ ہوتی ہے، گندی بدبو بھی ان اعمال میں سے اگر آ سکتی تو اتنی ہی غلیظ آتی کہ جیسے آپ کو کسی ویسٹ، ایک اور حدیث میں بھی بتایا کہ جیسے ویسٹ ہوتا ہے نا، جس طرح ہم باتھ روم جاتے ہیں یا جانوروں کا ویسٹ ہوتا ہے، سوچیں کہ آپ کو اس کے بالکل قریب ایک بند جگہ میں، چھوٹی سی جگہ میں وہاں پہ سلایا اور اسی کے پاس یا اسی کے اوپر سلایا ہو، تو اس طرح سے اس کی بدبو ہوگی۔ اور سوچیں کہ جتنے بھی ہزاروں سال اس قبر میں سونا ہے اسی طرح سونا ہے، اس ڈراؤنی چیز کے ساتھ، اور اتنی بدبودار چیز اور گندی چیز کے ساتھ جو آپ کے جسم پہ لت پت ہو رہی ہو۔ آن دی ادر ہینڈ جو نیک انسان ہے اس کو ظاہر ایک نیک دوست، ایک خوشگوار پلیزنٹ انوائرمنٹ، کھلی ہوا، اندر باغ، سب کچھ دکھایا جائے گا، اور اس کے لیے وسعت ہوگی، اور وہ اس میں آلریڈی انجوائے کر رہا ہوگا۔ اور خوشگوار دوست کا لنک بھی زیادہ اچھا ہے، یہ پہلے بھی ہم بات کر چکے ہیں کہ رشتہ دار یا کوئی اور چیز کے بجائے دوست کا اس لیے بھی ایک ریلیکسنگ اس سے خیال آتا ہے نا، کہ انسان جب فریش ہوتا ہے، ہینگ آؤٹ کرتا ہے، انجوائے کرتا ہے، تو اس طریقے سے۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد یہ دعا کرتے تھے کہ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا، جیسے کہ ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ آلریڈی قبر میں انسان کو بتایا جائے گا کہ کون سا تمہارے اسٹیشن ہوگا، اور اس کا تعلق اس چیز سے بھی ہے کہ جب کسی کے لیے اس کی اولاد دعا کرتی ہے تو اس کا سین، یا جیسے ہم، یہ تو غیب کی بات ہے لیکن ہم جس طرح سے امیجن کر سکتے ہیں اسی طریقے سے آپ کو امیجن کرنے کی کوشش کرتی ہوں، کروانے کی، کہ سوچیں کہ آپ کے وہاں پہ ایک ونڈو کھلی ہوئی ہے اور وہاں پہ جو بھی سین نظر آ رہا ہے تو وہ دوسرے دن بہتر ہو جاتا ہے، اور جب انسان فرشتوں سے پوچھے گا کہ ایسا کیسے ہوا تو وہ فرشتے بتائیں گے کہ تمہاری فلاں فلاں اولاد نے تمہارے لیے دعا کی، اس وجہ سے تمہارے لیے اس کا لیول انکریز ہو گیا، بڑھ گیا، اونچا لیول ہو گیا تمہارا۔ اور شہیدوں کے بارے میں جیسے میں نے بتایا کہ وہ سبز پرندوں کے جسم میں ان کی روحیں ہوتی ہیں، اور وہ یعنی کہ جو شینلیئرز ہوتے ہیں اس میں جنت میں گھوم رہے ہوتے ہیں، یا اس میں کھا پی رہے ہوتے ہیں اور انجوائے کر رہے ہوتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی قبر 70 ذراع تک کھل جاتی ہے اور روشن ہو جاتی ہے، یعنی بہت وسیع ہو سکتی ہے۔ اور ایک اور طویل کوئی قصہ ہے، یعنی جس میں ہم نے اس طرح سے بھی سنا تھا کہ اندر ایک جو گورکن تھا نا، قبر کھودنے والا، اس نے ایک بار سے دیکھا تھا کہ قبر میں جیسے ہی مردے کو لٹایا تو اس کو دوسری سائڈ سے بہت بڑا باغ، ایسے لگا کہ قبر دوسری طرف سے کھل گئی ہے،
اور اس طرح سے روشن تو یعنی کہ جو نیک لوگ ہیں ان کے لیے قبر میں جاتے ساتھ ہی روشنی اور پورا باغیچہ سوچے کہ کھل جاتا ہو، تو کوئی سفوکیشن، کوئی پریشانی، کوئی گھبراہٹ، کوئی مسنگ ہوم، کوئی بھی نعمتوں کا مس ہونا کچھ بھی نہیں محسوس ہوتا ایسے لوگوں کو۔ اور آن دی ادر ہینڈ کہ قبر کے عذاب کے ایک حدیث کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کہیں سے مسلمان کچھ صحابی کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دونوں قبریں ان دونوں قبروں میں عذاب ہو رہا ہے۔ ایک کا ریزن یہ تھا کہ وہ غیبت کرتا تھا یا چگلی کرتا تھا، یہ بتایا گیا، اور دوسرا پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ تو یہ بھی ایک پوائنٹ ہے کہ ذہن میں رکھا جائے کہ جو ہمارے لیے کلینلینس، ہائیجین، صاف ستھرا ہونا، طہارت کتنی زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے۔ جہاں تو ہم غیبت کی بات کرتے بھی ہیں، لیکن یہ بھی عذاب قبر کا ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے کہ ہم بہت آرام سے غیبت کر جاتے ہیں اور ہم سوچتے نہیں ہیں کہ کتنی تکلیف پہنچے گی جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس عذاب سے گزاریں گے، اور واپسی کوئی نہیں ہوگی، جس طرح سے ہم نے ان آیات میں پڑھا، جیسے ہم نے ابھی آیات میں پڑھا کہ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ، تو یعنی انسان کے لیے بس اب وہ پیچھے اب برزخ ہی ہے، اب کوئی زندگی میں واپس آنے کا کوئی سین نہیں ہے، اور یعنی قبر کی زندگی شروع ہو جائے گی، اور اس کے بعد جو ہے وہ آخرت میں ہی لوگ اٹھیں گے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں یاد دلانے کے لیے ہی کہ موت ہماری انتہا نہیں ہے، ایک نئی منزل کا آغاز ہے، اور برزخ کی جو زندگی ہے وہ حق ہے، اور ہر شخص کو اس میں سے گزرنا ہی ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیں، اور اللہ کی مہربانی سے اگر ہم ان آیات کے اوپر انشاءاللہ ہم غور و فکر کریں تو دیکھیں کہ اگر ہمیں قبر کی تنہائی سے اور اس کے جو حساب کتاب اور اس کے سوال جواب میں پاس ہونا ہے تو ہم اللہ کا ذکر بھی ذرا زیادہ کریں، اور جتنا کرتے ہیں ہر چیز کو اپنا اپ کر دیں، یعنی نفلیں پڑھتے ہیں تو اس کو بھی بڑھا دیں، تاکہ وہ وقت نہ آئے کہ ہم قبر کی پہلی رات جو کہ سب سے سخت ہے، اسی دن ہمارے حساب کتاب کی بھی رات ہوگی، سب سے زیادہ تنہائی کی، سب سے زیادہ دبنے کی، سختی کی، اور جو کیڑے مکوڑے جو بھی چیزیں ہیں، جن بھی اندھیرے اور ہر چیز سے ہم بچ جائیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں وہاں پر بہت اچھی وسعت اور روشنی اور ٹھنڈک نصیب کریں، اور آخرت میں ہمیں کلمہ نصیب کریں، تو ہمارے اعمال جو ابھی سے ہم اچھے بہتر کر سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہم عذاب قبر کی دعا ہر وقت مانگیں، اور اپنے جو بھی لوگوں کے ساتھ اخلاق کو بہتر کریں۔ اس کے علاوہ یہ کہ سورہ ملک کے بارے میں حدیث کے مطابق یہ کہ قبر کے عذاب سے وہ بچاتی ہے۔ تو انشاءاللہ کوشش کریں کہ ہم صاف ستھرے بھی رہیں، اور چغلی، غیبت، ان سب سے بھی بچتے رہیں، اور بہت زیادہ استغفار کریں۔ ایک اور چیز ہے جو بہت سارے صحابیوں کی زندگی سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے، وہ یہی ہے کہ رات کو ہر ایک کے لیے دل سے کینہ نکال کر سوئیں، تو اس سے بھی ہمارے قبر کے عذاب میں بہت مطلب کمی ہونے کے چانسز ہیں انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ہر طرح کے عذاب سے بچائیں، اور ہم سب کو، ہمارے سب گھر والوں کو، سب پیاروں کو انشاءاللہ آسانی کے ساتھ موت سے گزاریں، اور برزخ سے گزاریں، اور جنتوں میں ملائیں۔ آمین ثم آمین۔